اگر آج کوئی عیسائی شخص چھپ کر چپکے سے مکہ میں داخل ہو جائے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو تو سوچیں کیا ہوگا۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جو نہ صرف مکہ میں داخل ہوا بلکہ ہزاروں حاجیوں کے اندر اس نے عمرہ بھی ادا کیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، اور سعودی حکومت تو دور، اس کے ساتھ چلنے والوں کو بھی اس کی شناخت کی خبر نہ ہوئی کہ یہ شخص مسلمان ہے یا عیسائی۔ یہ کہانی ایک ایسے عیسائی مہم جو کی ہے جو نہ صرف مکہ میں داخل ہوا، اس نے عمرہ بھی ادا کیا، حاجیوں کے درمیان رہا بھی، لیکن کسی کو اس کی خبر تک نہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں رچرڈ برٹن کی، جو ایک بریٹن تھے، لیکن انہوں نے اپنے اندر ایک جستجو اور شوق پیدا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کرنا ہے۔ آکسفورڈ سے نکلنے کے بعد رچرڈ برٹن نے ایسٹ انڈیا کمپنی جوائن کی اور اس وقت کے سخت ترین جو جنرل تھے ان کے تحت انہوں نے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دی۔ یہاں پہ رہ کر انہوں نے بہت ساری زبانوں پہ عبور حاصل کیا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو 26 زبانوں پہ عبور حاصل تھا اور وہ اس علاقے کی ثقافت، لوگوں کے رہن سہن اور ان تمام چیزوں کے بارے میں بخوبی واقف تھے۔ رچرڈ برٹن جب انگلینڈ واپس آئے تو انہوں نے جو بر صغیر کے لوگوں کی تہذیب، ثقافت کے بارے میں بہت ساری کتب لکھی، اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو کہ ان کو شوق تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی بھی صورت پیدا ہو، انہوں نے کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ میں نہ صرف پہنچنا ہے بلکہ وہاں پہ جا کے عمرہ بھی ادا کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا ایک نیا نام اور نیا ایک روپ اختیار کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ میں کسی بھی عیسائی کو، اور خاص طور پہ مدینہ اور مکہ کی حدود میں کسی بھی عیسائی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص، کوئی عیسائی جو ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ ان مقدس مقامات میں داخل ہوتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ لیکن رچرڈ برٹن کو یہ سزا کا خوف بھی نہ روک سکا اور اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ انہوں نے کئی سال اسلامی فقہ اور مذاہب کا مطالعہ کیا، اور نہ صرف انہوں نے مطالعہ کیا بلکہ انہوں نے قرآن پاک کے بہت زیادہ حصے کو حفظ بھی کر لیا، اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر مہارت حاصل کی۔ اس بار انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک پشتون حکیم کا روپ دھارا اور اپنا نام شیخ عبداللہ رکھا اور اپنے آپ کو افغانستان کا باشندہ ظاہر کیا۔ انہوں نے اپنا سر منڈوایا، داڑھی بڑھا لی، اور کوئی بھی باشندہ، کوئی بھی مسلمان آسانی سے اس چیز کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا تھا کہ کیا رچرڈ برٹن ہے یا کوئی مسلمان ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد 1853 میں رچرڈ برٹن انگلینڈ سے قاہرہ پہنچے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے احرام کو پرچیز کیا اور باقاعدہ طور پہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ اونٹ پر سوار ہو کے سویز کے سفر پر چل نکلے، اور ایک ایسی اجاڑ زمین جہاں پہ جنگلی جانور اور وہ زمین جنگجو لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ سویز میں ان کی ملاقات مکہ اور مدینہ کے کچھ باشندوں کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے اپنا باقی ماندہ جو سفر تھا وہ انہی کے ساتھ ہی طے کیا۔ ان باشندوں میں ایک تیز مزاج آدمی بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حبشی بھی تھا جس نے اپنی 3 بیویوں کے لیے مختلف بکسوں میں قیمتی لباس جو تھے وہ خرید کے رکھے ہوئے تھے۔ کشتیاں بدلتے ہوئے وہ ایک بندرگاہ تک پہنچے، اور وہ بندرگاہ سے آگے وہ سفر جاری کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ راستے میں انہیں بدوئی قبائل کے حملے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے مقدس مقامات کی زیارت کی، اور پھر دمشق کے ایک قافلے کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا جو اگلا سفر تھا مکہ کی طرف اس کا آغاز کیا۔ یہ قافلہ 7000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں بہت سارے اونٹ، گھوڑے، خچر جو مختلف قسم کے سامان کو لادے ہوئے اس قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اس کے بعد وہ مکہ جانے والے ایک بڑے قافلے کے ساتھ شامل ہوئے، اور وہ 1853 میں اس قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے۔ وہاں ایک عام حاجی کی طرح انہوں نے تمام مناسک عمرہ ادا کیے۔ انہوں نے 7 مرتبہ مکے کا طواف کیا، اور راستہ بناتے ہوئے وہ حجر اسود تک بھی پہنچے، اور وہاں پہ انہوں نے
حجر اسود کو بوسہ بھی دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے حجر اسود کے ساتھ اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کو بھی مس کیا۔ در حقیقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے حجر اسود کو بہت قریب سے دیکھا۔ رچرڈ برٹن اس خفیہ دورے کے دوران کعبے کے خاکے اور نقشے بھی بناتے رہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مقدس غلافوں کے ساتھ لپٹ کر رونے میں جتنے بھی زائرین تھے، جتنی کیفیت میری بری تھی یا جس کیفیت سے میں رو رہا تھا، شاید کسی اور شخص کی کیفیت اس طرح کی نہیں تھی۔ رچرڈ برٹن عمرہ کی ادائیگی کے بعد انگلینڈ واپس آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے اپنے اس تمام سفر پہ ایک کتاب بھی لکھتے ہیں، اور وہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد سعودی عربیہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایک غیر مسلم ہماری سرزمین پہ آیا، اور نہ صرف آیا، اس نے وہاں پہ آ کے عمرہ بھی ادا کیا۔ البتہ رچرڈ برٹن جس نے عمرہ ادا کیا، جس کو شاید قدرت نے ایک موقع دیا کہ وہ اس کو اپنے گھر میں بلائے، وہ وہاں پہ گیا بھی، لیکن اس تمام کے باوجود وہ مسلمان نہ ہو سکا اور وہ عیسائی ہی مرا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے آیا کہ یہ کتاب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یا اس سے پہلے بھی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یا اس سے پہلے بھی آپ نے اس ٹاپک کو ویڈیو دیکھی ہے یا نہیں دیکھی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔